درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لأتم مکارم الاخلاق۔ بیٹھے ہوئے اس پروگرام میں سبھی علماء کرام اور جتنے بھی حاضرین ہیں، خاص کر کے یہ حفاظ کرام جو ہمارے سامنے ہیں، شکریہ ادا کیجئے اس شخص کا جس نے اس ماحول کو بنایا۔ وہ دن یاد ہے ہمیں بھی اس علاقے میں رہنے کا موقع ملا۔ وہ دن یاد ہے جب کواری میں بدعت کا زور تھا۔ ان حالات میں قاری محمد سلیمان صاحب یہاں تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے اس گلزار کو، اس محفل کو، اس مجمع کو، اس مدرسے کو، اس علاقے کو گلے گلزار بنا دیا۔ کہا گیا کہ علماء کرام کی تشریف آوری جس علاقے میں ہو جاتی ہے، اس علاقے میں اللہ تعالی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کہ کواری جیسا گاؤں میں ایسا دینی ماحول بنے گا اور اس طرح کا ایک مدرسہ قائم ہوگا اور مدرسے میں اتنے بچے ہر سال حافظ قرآن بن کر کے نکلیں گے۔ یہ قاری سلیمان صاحب کی دینی جذبہ اور ان کی فکر و عمل، انہوں نے ساری چیز اس علاقے میں لگا دی۔ ہم بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ بیمار مرگ میں جب ان کی موت کی بیماری چل رہی تھی، ان حالات میں بہت قریب ان کے رہنے کا موقع ملا۔ علاج کے پیسے کا یہاں ساتھ میں لے کے نہیں گئے تھے، مدرسے میں چھوڑ کر کے وہ گئے تھے۔ اللہ کا میں تو کہتا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن ان کی جنازے کی نماز ہو رہی تھی، کہ اگر کسی کو اللہ کا ولی کا جنازہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھو قاری سلیمان کا جنازہ آ رہا ہے، نظر بھر کر کے دیکھ لو اور اپنے آپ کو بھی جنتی بنا لو۔ قاری سلیمان صاحب آج میں اس مدرسے میں جو آیا، قصداً پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا ان کے جانے کے بعد۔ مدرسے کا در و دیوار، مسجد کا مینار اور یہ چار دیواری پکار کر کے کہہ رہی ہے، کہاں چلے گئے آپ ہمیں بنا کر، کہاں چلے گئے آپ ہمیں سوار کر، کہاں چلے گئے ہمیں اس حال میں چھوڑ کر کے۔ لیکن لوگوں، آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے جس چیز کو بنا کر کے، جن حالات میں چھوڑ کر کے، جس چیز کو سوار کر کے وہ یہاں سے گئے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب کے کندھے میں کندھا ملا کر کے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قاری سلیمان صاحب جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کا پھول کے باغ میں رکھے ہوئے ہوں گے جس طرح سے یہ باغ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن، اس بچے کو جب میں نے دیکھا، یہ چھوٹا سا بچہ، یہ 30 پارے کا حافظ قرآن، جب یہ کہے گا، یہ جب دعا کرے گا تو قاری سلیمان صاحب کے درجے بہت بلند ہوں۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک بات اور رکھی کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا مجسم بنا کر کے بھیجا تھا۔ آج 2 منٹ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کا مجسمہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ آپ جہاں چلے جائیے، چائے کھانے میں جائیے، شراب خانے میں جائیے،
कोरेक्स की पार्टी में जाइए, मुसलमान ज्यादा हैं। जहां चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, मुसलमान मिलेंगे। आज हमें देख करके लोग घिन करते हैं, डर जाते हैं, लेकिन कारी सुलेमान साहब की ऐसी शख्सियत थी, उन्हें देख करके अल्लाह याद आता था, अल्लाह का दीन याद आता था। हमें भी चाहिए कि अपने अखलाक को ऊंचा बनाए, हमें भी चाहिए कि अपने आप को उनके तौर तरीके पे चलाकर, और जिस मिशन को छोड़ करके वो यहाँ से गए हैं, जिस मिशन को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी, उस मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ें और बढ़ करके इस मामले को इतना आगे लेकर के जाएं कि कल क़यामत के दिन जब हम उनके सामने हाजिर हों, फख्र के साथ कह सकें कि आपने जो जिम्मेदारी हम सबों को दी थी, उस जिम्मेदारी को हम पूरा करके आए हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि आप सब, हमारे बड़े बहनोई थे कारी मोहम्मद सुलेमान साहब, साथ में रहने का मौका मिला बहुत दिन तक। अल्लाह ताला उनको बहुत ही मुखलिस, ईमानदार इंसान बनाया था। उनके जो छोड़े हुए ये गुलजार हैं, इनको लेकर के आगे बढ़िए और हमेशा हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब का कंधे से कंधा मिला करके इस मदरसे को इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दीजिए कि कल क़यामत के दिन फख्र के साथ कारी सुलेमान साहब के साथ साथ हम अपने नबी के सामने हाजिर हों और अल्लाह के सामने फख्र के साथ कह सकें कि एक इदारा जो इस इलाके में था, जहां लोगों की बहुत कमी थी मुसलमानों की, वहां भी एक इदारा छोड़ करके कारी साहब आए थे और हम लोगों ने इसको सींचा और इसे लेकर के इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया। अल्लाह ताला एक बहाना चाहिए हमारी मग़फ़िरत के लिए, क्या पता ये मदरसा, ये बच्चे, ये कुरान, ये सारा चीज हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी भी बख्शिश फरमाए, हमारी भी बख्शिश फरमाए।